أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ہے. ترجمہ ان دونوں آیات کا یہ ہے کہ عرض کیا، یعنی زکریہ علیہ السلام نے کہا، ربی انا یکون لی غلام، کہ اے میرے پروردگار میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ چکا ہوں. قالا، جواب ملا، اللہ نے فرمایا، کذالک، ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، کہا تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک بہت آسان سی بات ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا تھا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو وارث ہو دعوت و تبلیغ کا، اس کار نبوت کا. اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی. چنانچہ جب ان کو بشارت حاصل ہوئی، جب فرشتوں نے ان کو بشارت سنائی اور کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لڑکا ہوگا اور یہ نام اللہ نے رکھا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، تو زکریہ علیہ السلام خوشی سے پھول گئے، بے انتہا خوش ہوئے. اور اسی خوشی میں وہ کہنے لگے کہ پروردگار بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. اب ذرا سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے خود ہی دعا مانگی تھی، اور جب دعا قبول ہو گئی تو اس قدر مسرت ہوئی، اس قدر خوشی ہوئی، اس قدر خوشی ہوئی کہ خود ہی سوال کرنے لگے فوراً اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تو بوڑھا ہوں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیا آپ مجھے دوبارہ جوان کر دیں گے، کیا میری بیوی کو دوبارہ جوان کر دیا جائے گا، پروردگار کیا ہوگا، کیسے ہوگا. چنانچہ فرشتوں نے انہیں یاد دلایا، کہا کہ کیوں نہیں، اسی طرح سے ہوگا. یہ جو تم بڑھاپے کی حالت میں ہو، تمہاری بیوی بانجھ ہے، اسی میں بچہ پیدا ہوگا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور اللہ نے ایک بات فرمائی، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. ذرا غور کرو کہ ہم نے تم کو جب پیدا کیا تھا تو تمہارا کیا وجود تھا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے. پانی کا ایک قطرہ، منی کا ایک قطرہ، اور اس سے یہ پورا جیتا جاگتا انسان کھڑا ہو گیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ رب العزت کی قدرت بہت بڑی ہے. چنانچہ یہ بات فرمائی گئی، اور یہاں سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ انبیاء کرام انسان ہیں، بشر ہیں. وہی انسان کی فطرت ہے، انسان کے اندر کی جو خوبیاں ہیں وہ چیزیں ان کے اندر ہیں. وہ الگ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ نور کی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ وہ صفات بشریت سے خارج ہو جائیں، بشریت سے نکل جائیں، انسان نہ ہو، کوئی اور مخلوق ہو، ایسا نہیں ہے. چنانچہ غم ہو جانا، رنج ہو جانا، اور اسی طریقے سے خوشی ہو جانا، خوشی و مسرت ہو جانا، اس کی انتہا ہو جانا، یہ انسان کی صفات میں ہے، انسان کی خصلت ہے، انسان کا ایک نیچر ہے، اس کی عادت ہے. چنانچہ انبیاء کرام بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. یہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے جو دعا قبول فرمائی، اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار یہ سب کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، پروردگار یہ کیا ہے، یہ ایک تجسس ہے کہ پروردگار کیا آپ مجھے جوان کر دیں گے، اے پروردگار کیا میری بیوی کو دوبارہ جوانی دے دیں گے، کیا ایسا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ نبی ہیں، نبی کے لیے معجزات ہوتے ہیں. لیکن نہیں، فرمایا گیا کہ نہیں، اسی حالت میں ہوگا. تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی. اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وہی ذات ہے جو بندوں کو عطا کرنے والی ہے اور دینے والی ہے.
لہٰذا بندوں کو اللہ کے سامنے دل کھول کر مانگنا چاہیے. وہ جو جیچ میں آئے ان سے وہ اللہ سے طلب کریں، اللہ سے مانگیں. وہ سب کچھ دینے والا ہے، بڑی شان والا ہے، انتہائی قدرت والا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ سے ہم دعا کیسے مانگیں، ہم تو گنہگار ہیں اور ہمیں تو وسیلے کی ضرورت ہے، ہم تو فلاں کے وسیلے سے دعا کریں تب اللہ قبول کرے گا، ورنہ ہماری دعا کہاں اللہ قبول کرے گا، یا ہم فلاں بابا سے کہہ دیں، فلاں بزرگ سے کہہ دیں تو وہ جب اللہ سے کہیں گے تو اللہ ان کی دعا نہیں ٹالے گا اور ہماری دعا اللہ ٹال دے گا. یہ سب انتہائی غلط عقائد ہیں. اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے سامنے طلب کریں، اس سے مانگیں، وہ خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو اس بات پر خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے دعا کرتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے عطا کر دے، مجھے دے دے، اے پروردگار میں بے بس ہوں اور یا اللہ تو سب پر قادر ہے، تو سب پر غالب ہے، تو سب پر حاکم ہے، یا اللہ تیرے اندر، یا اللہ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، یا اللہ تو سب کا مالک ہے، سب کا کل مختار ہے، اے پروردگار تو عطا فرما دے. اللہ رب العزت کو اس بات سے بے انتہا خوشی ہوتی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ ذرا تم غور کرو، ہوا علیہ ہین، میرے لیے یہ سب آسان ہے. اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اسباب اور وسائل یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ جب دینے پر آتا ہے تو خوب عطا کرتا ہے. اس کی عطا کی، اس کی داد و دہش کی، اس کے دینے کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب کتاب دیتا ہے، خوب زیادہ دیتا ہے. جو بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے وہ بھی دیتا ہے. جہاں پر بندے کا تصور نہیں جا سکتا، اس کا خیال نہیں جا سکتا، اللہ رب العزت وہ بھی اسے عطا کرتا ہے. سب چیز اللہ کے لیے آسان ہے. ہوا علیہ ہین، میرے اوپر یہ بہت آسان ہے. اللہ کا فرمانا ہے کہ وہ کہتا ہے کن، انما امرہ، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا. وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے. یہاں سے ایک بڑا نکتہ نکلتا ہے اور یہ ایک راز دے دیا گیا ہے کہ اگر لوگ غور کرنے والے اس پر غور کریں اور سائنس اس پر غور کرے، اور کیا بھی ہے سائنسدانوں نے، کہ کیسے ایک قطرہ جو ہوتا ہے منی کا، اس میں کس قدر جو جرثومے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں، اور وہ کیسے بھاگتے ہیں، اور اللہ نے کیسا ایک نظام رکھا ہے کہ وہ بیضے میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک جرثومہ جو اندر داخل ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کو گرمی بہم پہنچاتا ہے، پھر اس کی پورا انتظام کرتا ہے، اور پھر وہ کیسے جیتا جاگتا ایک انسان بن جاتا ہے، پھر کیسے اس کے نکلنے کو آسان کر دیتا ہے، پھر دنیا میں کیسے اس کے لیے تمام انتظامات مہیا کرتا ہے. اگر بندہ اسی کے اوپر غور کرے تو اللہ رب العزت کی خلاقیت کا وہ قائل ہو جائے. اللہ رب العزت کے سامنے اس کا سر سجدے میں گر جائے، شکر اور کے جذبات سے وہ بھر جائے کہ میرے پروردگار تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اے میرے رب کہ تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں، یا اللہ تو نے انتہائی انتظام فرمایا، جب میں دنیا میں آیا ہوں تو نے انتظام کیا ہے، یا اللہ ہر آن تیرا شکر ہم پر واجب ہے. کس قدر تو ہماری فکر کر رہا ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ بندہ جب اللہ سے ہٹ کر، جس اللہ نے اسے سب کچھ دیا، اسے پیدا کیا، اس کی فکر کی، اس کو پروان چڑھایا، اس کی نشو و نما کی، اس کا دل، دماغ، شعور، عقل، بصارت، سماعت سب عطا کی، اور پھر یہی بندہ اللہ سے ہٹ کر غیروں کو پکارتا ہے، ان سے طلب کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. اللہ رب العزت کو یہ بات کس قدر ناپسند ہوتی ہے. بندہ اللہ سے جڑے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، وہ تمام محبت کرنے والوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. اللہ نے محبت کے 100 ٹکڑے کیے ہیں، ایک ٹکڑا زمین پر پھینک دیا ہے جس میں ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اور 99 ٹکڑے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ اپنے بندے سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ بندہ ادھر ادھر بھاگتا ہے. شیطان مردود
اس بندے کو اللہ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ کاش کہ بندہ یہ بات سمجھ جائے اور اپنے خالق کے سامنے جھک جائے، اپنے خالق سے جڑ جائے، اپنے مالک سے جڑ جائے، اپنے اللہ سے جڑ جائے، اس کو پکارنے والا بن جائے، اس سے دعائیں کرنے والا، التجائیں کرنے والا، اس کو تڑپ کر پکارنے والا بن جائے، اس پر توکل کرنے والا، اس پر بھروسہ کرنے والا، اس پر اعتماد کرنے والا، اسی کو پکارنے والا، اسی کو صدا دینے والا، اسی کے لیے تڑپنے والا بن جائے۔ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔